نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. میرے محترم اور پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے ہم یہاں پر جمع ہو چکے ہیں. گزشتہ رات بھی گزری ہے اور اللہ نے چاہا تو آئندہ رات بھی آئے گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور کئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا رجحان مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے لوگ اس کی رحمتوں میں گوتزن ہونے کے لیے مختلف مقامات پر جمع ہیں. اور آج کئی خوش نصیبوں نے مغرب کے بعد نوافل بھی ادا کیے. یہ کیا وجہ ہے کہ اس رات میں لوگوں کا رجحان عبادت کی طرف مائل ہو گیا؟ وہ کون سی ایسی کشش تھی اور وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ہمیں اس بات کی طرف ابھارا کہ ہم اس کی رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آج جو ہم یہاں پر جمع ہیں اور قلبی رجحان اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے کا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آج کی رات کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فضیلتیں بیان کی. تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکانے کا ایک ذریعہ بن گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا تو ہمارے قلبی رجحان اللہ کی طرف ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، وہ مالک مہربان ہم پر کس قدر کرم نواز ہے کہ اس نے اپنا محبوب علیہ السلام ہمیں عطا فرما دیا. کہ محبوب علیہ السلام کے نور ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں ایک یہ نورانی رات عطا کی گئی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے طفیل ہی ساری بہاریں ہیں. اور محبوب علیہ السلام کے قلب انور پر جس کتاب کا نزول ہوا ہے اس کتاب میں اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ آج کی اس رات میں حکمت والے کام تقسیم ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا مفسرین کہ آج کی اس رات میں حکمت والے کام تقسیم ہوتے ہیں، یعنی نازک ترین فیصلے کیے جاتے ہیں. احادیث طیبہ کے مطابق آج کی رات میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آئندہ سال تک کس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، آئندہ سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، آئندہ سال کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ تمام کے تمام فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں. تو یہ اہمیت کی حامل رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے اور اس کی طرف سے صدائیں بلند کی جاتی ہیں. اور یہ صدا کب تک ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رات کی ابتدا سے لے کر رات کی انتہا تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صدائیں بلند کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی سوالی، ہے کوئی رزق مانگنے والا. اور فرمایا حدیث پاک میں وَقَذَا وَقَذَا، اور ایسا اور ایسا
کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا محدثین نے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ خیر کے ہر قسم کے دروازے آج کی رات کھول دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو آج کی رات نواز رہا ہوتا ہے۔ وہ یوں کہیے کہ آج کی رات جو ہے یہ کرما والی رات ہے، آج کی رات کرم والی رات ہے، اور آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام فضیلتیں اور عظمتیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے عطا کی گئی، اور ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کسی رات کو فضیلت ہے تو وہ آج کی رات ہے۔ حقیقتاً لیلۃ القدر کی رات فضیلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ معین نہیں کر سکتے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن آج کی رات تو معین کر دی گئی کہ نصف شعبان المعظم 15ویں شب یہ وہ رات ہے جسے قرآن نے لیلۃ مبارکہ فرمایا ہے کہ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ تو اس برکت والی رات میں، اس عظمت والی رات میں ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اس درجے کی مقبول ہوتی ہیں کہ اس رات کی بنا پر ان کے قلوب میں وہ روشنی اور وہ نور عطا کر دیا جاتا ہے کہ یہ برکت والی رات ان کی ذات کے لیے انقلاب کا باعث بن جاتی ہے، اور انہی راتوں میں، انہی برکت پانے والوں میں ایک روشن نام مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں جو توبہ کی اور آپ نے مرتبہ اور مقام پایا تو وہ آج کی رات تھی کہ آج کی رات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ آپ گناہوں سے دور ہو کر آپ کو ولایت کا تاج عطا کر دیا گیا۔ تو یہ برکت والی رات جو ہم سے جدا ہو جائے گی، لیکن ہے کوئی خوش نصیب جو اس برکت والی رات سے وہ برکتیں لینے میں کامیاب ہو جائے، اس نور والی رات میں وہ نور پانے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی برکتیں اور اس کی نورانیت آج کی رات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھر میں اسے یہ برکتیں ہی ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی اس مبارک رات میں کسے برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، اور اس رات میں جو اپنے آپ کو سنوارنے میں کامیاب ہوتا ہے اسے برکتیں ملیں گی، اور اپنے آپ کو جو سنوارنے کا تعلق ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے سے ہے۔ یاد رکھیے گا بات کی ابتدا آج کی رات کی عظمت محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی تو ہمارا قلبی رجحان عبادت کی طرف ہو گیا، تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنا ربط اور تعلق گہرا ہونا چاہیے، اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ یہ ربط اور تعلق ہمیں منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رہتی دنیا تک نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کی مبارک سوچ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لمحات کے حوالے سے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے ایک پاکیزہ سوچ فراہم کی ہے، اور پاکیزہ سوچ پاکیزہ قلوب کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مبارک سوچ برکت والوں کے لیے برکت دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت پیاری اور پاکیزہ سوچ ہمیں عطا کر دی۔ ہے کوئی ان کا امتی، ان سے محبت کرنے والا جو اس پاکیزہ سوچ پر غور اور تفکر کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کا اظہار فرما رہے ہیں
کہ اے لوگوں میری یہ پسند ہے، میری یہ سوچ ہے، میری یہ فکر ہے، اسے فکر مدینہ کہتے ہیں، کہ مدینے والے علیہ الصلوۃ والسلام کی عمدہ فکر کو اپنے سینے میں بسا لے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ عطا کر دی کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے میرے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے آپ پہ غور کر لو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ کیا تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا؟ تو تم سمجھو کہ گویا اللہ کے محبوب یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کامیاب ہو۔ تو آج کی یہ رات اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے جو ہمیں ملی ہے، وہ اس پاکیزہ سوچ کو اپنے اندر منتقل کرنا ہے۔ جو پاکیزہ سوچ کو اپنے اندر منتقل کر کے اس محفل سے اٹھ کر گھر پہ چلا گیا، یقین کیجئے آج کی رات اس نے بہت عظمتوں والی رات میں بڑا پیارا فیصلہ کرتے ہوئے بڑی اچھی تجارت وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ سوچ کوئی عام انسان کی سوچ نہیں ہے، یہ کسی بشر کی سوچ نہیں ہے، یہ اس نور والے آقا کی سوچ ہے جو تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ اے لوگوں تمہاری سوچ کا معیار یہ ہو کہ تمہارے اعمال تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا۔ جب اس سوچ کو ذہنوں میں جگہ دے دیں گے تو آئیے پھر اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ پاکیزہ سوچ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اعمال اتنے ستھرے اور پیارے ہوں کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو۔ اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، آپ کے فرامین پر ہی غور کرنا پڑے گا کہ انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر تو رب کا قرب ملتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی تو اصلیت کا پتہ چلتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی تو انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے انسان یہ غور اور فکر کرتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج اس رات ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ لوگ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ان کی عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ نوافل کیوں ادا کر رہے ہیں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ رب راضی کرنے کے لیے، پروردگار کو منانے کے لیے مصطفیٰ کریم کے فرامین پہ غور کرنا ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی منزل کی طرف چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر جب ہم غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے اپنے غلاموں کو کامیابی کے اصول بتا دیے ہیں، ان کے غلام اس پر غور کریں گے تو ان کے اعمال میں پاکیزگی آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحائف دیے گئے تھے اس میں کیا تھا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحائف دیے گئے تھے وہ عبرت پر مشتمل تھے، وہ نصاحت پر مشتمل تھے، اس میں عبرت ہی عبرت تھی۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو صحائف عطا کیے گئے اس میں عبرت یہ تھی کہ اس میں یہ فرمایا گیا تھا عجبت لمن ایقن بالموت وہو یفرح، فرمایا کہ تعجب ہے مجھے اس پر کہ جسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہو یفرح، اور وہ خوشیوں میں لگا ہوا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس صحائف میں نصیحت کی باتیں تھیں، مثلا یہ تھا، اور فرمایا اس میں یہ تھا کہ عجبت لمن ایقن بالنار ثم هو يضحك، جسے اس بات کا یقین ہے کہ جہنم کی آگ تیار کر لی گئی ہے اور وہ ہنسی اور مذاقوں میں لگا ہوا ہے، اس پر تعجب ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عجبت، تعجب ہے اس پر
کہ جو قضا اور قدر پر جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس کو وہ یقین رکھتا ہے، ثم هو ينصت، اور پھر اس کے بعد بھی فکر و تشویش میں مبتلا ہوتا ہے. جو مقدر میں ہو گیا اور پھر بھی پریشان رہتا ہے، اس پر تعجب ہے. اور فرمایا کہ عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. فرمایا اور اس پر بھی تعجب ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ دنیا والوں کے نشیب و فراز کیا ہوتے ہیں اور پھر بھی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. فرمایا اس پر تعجب ہے. اور فرمایا اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ جو جانتا ہے کہ لمن ایقن بالحساب غدا ثم لا يعمل، جو یہ جانتا ہے کہ کل حساب اور کتاب مجھے دینا ہے پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا، تو فرمایا اس پر تعجب ہے. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے کس پر؟ جسے یقین ہے کہ موت آئے گی، جسے یقین ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، جسے یقین ہے کہ حساب اور کتاب ہونا ہے، اور جسے یقین ہے کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا، پھر بھی وہ فکر و تشویش میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے کہ میرے نصیب میں یہ کیا ہو گیا، میرے مقدر میں یہ کیا ہو گیا، مجھے یہ نقصان کیوں پہنچ گیا، ارے میں یہ نہیں کرتا تو مجھے یہ ہو جاتا. فرمایا جب اسے یقین ہے کہ جب پروردگار نے مقدر میں لکھ دیا دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، جو مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے وہ مقدر میں مٹ نہیں سکتا ہے، تو پھر فکر و تشویش میں کیوں پڑتا ہے. اور فرمایا پھر اس پر بھی تعجب ہے کہ جسے معلوم ہے کہ کل بروز قیامت حساب کے لیے مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر تعجب ہے. آئیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بڑے غور سے سنیے. فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ لکھ دیا جائے گا. آج کی رات ہمیں نصیب ہو گئی. اب جانتے ہیں ہم یہ نہیں کہ صبح تک زندہ ہیں یا نہیں، لیکن آج کی رات میں یہ ضرور لکھ دیا جائے گا کہ آئندہ سال تک کون جیے گا کون نہیں جیے گا. تو اس رات میں جب یہ فیصلہ ہونا ہے، ایک مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، آزمائش کی گھڑیوں میں اس دنیا میں جب آئے ہیں، تو کیوں نہ آج کی رات میں ہم غور کر لیں. جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں. فرمایا اس کا ایک کا تعلق جب تک اس کی سانس میں سانس ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فرمایا دوسرا جب اس کے قبر تک پہنچایا اس کا تعلق ہے. اور ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسے کام آئے گا. کتنے حسین انداز میں اپنے امتی کو نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پاکیزہ سوچ عطا کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام بشر نہیں ہے، یہ نور والے آقا ہیں، افضل البشر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دوست ہیں، ایک کا تعلق اس کی دنیا تک، ایک کا قبر تک، ایک اور ہمیشہ. فرمایا جو ایک ہے اس کا تعلق اس کی دنیا تک ہے. فرمایا یہ اس کا مال ہے، مال. آنکھ بند ہوئی، اس کا مال اب اس کا نہیں رہے گا، ورثہ کا ہو جائے گا. فرمایا جو دوسرا ہے اس کا تعلق جو قبر تک ہے، اس کے عزیز و اقربا ہیں جو اس کی قبر تک اسے چھوڑنے کے لیے آئیں گے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا جس کا ہمیشہ سے اس کا تعلق رہے گا، فرمایا وہ اس کے نیک اعمال ہیں. اب ہم غور کر لیں، جس کا تعلق ہمیشہ 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 کے لیے ہے، اس کے لیے ہماری کتنی تقدو ہے، ہماری کتنی محنت ہے، ہماری کتنی کوشش ہے. اور جس کا تعلق سب سے پہلے ختم ہو جائے گا، آنکھ بند ہوئی تعلق ختم ہو جائے گا، وہ تو مال ہے. اور مال کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہیں.
کتنے افسوس کی بات ہے کہ آخرت کی تجارت کے بارے میں اللہ کے محبوب گویا کہ فرماتے ہیں اپنے حسین انداز میں کہ اے تاجروں، ٹھیک ہے جو دنیا کی تجارت کرتے ہیں وہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے محبوب تو حکیمانہ انداز میں ساتھ میں یہ بھی فکر پیش فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے تجارت کرنے والے تو بن جاؤ، دنیا کی تجارت تو چلتی ہی رہے گی، دنیا کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، آخرت کی تجارت کے لیے بھی کچھ غور کرنا ہے۔ اور اللہ کے محبوب اس فرمان میں آخرت کی تجارت کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اعمال ہمیشہ ہمیشہ تیرے کام آئیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اب اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ دیکھیے کہ ہم کتنی محنت کس کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال اور دولت یہ دنیا کا سنگھار ہے اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں مال اور بیٹے مجھے بہت کچھ دے دیں گے، اصل تو آخرت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں۔ انسان باقی رہنے والے نیک اعمال پر غور کرے کہ میں اپنی آخرت نیک اعمال کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص الا ماشاء اللہ، ہم میں سے ہر ایک شخص اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے، اس کے شب و روز یہ بتاتے ہیں، اس کے کاروبار کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کا انداز یہ بتاتا ہے، سود کے لین دین حرام کام کا یہ انداز بتاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ ہمیشہ کے لیے جیسے دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم بہت بیانات سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر اثر رہتا ہے، باہر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر کا تعارف کروایا ہے۔ ایک ایسا گھر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا تعارف کرایا ہے کہ وہ گھر کیسا ہے، اور وہ گھر، اس کی یاد ہمارے دلوں سے محو ہو جاتی ہے۔ اس گھر کی یاد ہم کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی اس گھر کی یاد دلائے تو ہمیں بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں چند روز کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں اپنے آپ کو بے حیائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی باتوں کا اثر ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیے گا، ابتدا ہی سے انتہا تک دامن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کا تعلق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے وابستگی چاہیے تھی وہ وابستگی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک گھر کا تعارف کرایا ہے، اس گھر کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر کا تعارف کرایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ ایسا گھر ہے کہ وہ خود پکار کے کہتا ہے، اس کی آواز ہم تو نہیں سنتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک وہ آواز پہنچا دی گئی ہے۔ اور پتہ ہے وہ گھر کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر پکار کے کہتا ہے انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود۔ وہ گھر خود پکار کے کہتا ہے کہ انا بیت الوحدہ، کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھر خود پکار کے کہتا ہے کہ میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ وہ گھر کہتا ہے کہ میں جدائی کا گھر ہوں، اور وہ گھر کہتا ہے انا بیت التراب، کہ میں تو مٹی کا گھر ہوں۔ وہ کون سا گھر ہے؟ وہ قبر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، آج ان باتوں پہ غور اگر نہیں کریں گے
تو کہیں پچھتانا نہ پڑ جائے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص مومن ہے، نیک اعمال اختیار کرنے والا ہے، اب جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، جب اس گھر میں پہنچتا ہے، تو اب یہ گھر اسے یہ نہیں کہتا کہ انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، اب یہ اسے قبر یہ نہیں کہتی کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں جدائی کا گھر ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب یہ بندہ نیکو کار ہوتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو قبر گویا کہ نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتی ہے مرحبا مرحبا اہلن اہلن، قبر اسے کہتی ہے خوش آمدید خوش آمدید مرحبا، اس کی قبر اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے اور مرحبا کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبر اسے کہتی ہے اے شخص جب تو میری پیٹھ پر چلتا تھا تو تیرا چلنا مجھے بڑا پسند آتا تھا، آج تو میرے اندر آج میں تجھے بتاؤں، تو اس کے لیے قبر حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی فاسق گناہگار کافر ہے، وہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہی قبر کہتی ہے اے شخص جب تو میری پیٹھ پر چلتا تھا تو مجھے پسند نہیں تھا کہ تو میری پیٹھ پر چلے، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میں آج تمہیں بتاؤں گی کہ تیرا کیا حشر ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے قبر ایسے دباتی ہے، اس کی پسلیاں ایسے ملتی ہیں کہ حدیث میں فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا اس کی پسلیاں اس طرح آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جن کے نام پر لاکھوں سلام ہم بھیجتے ہیں اور ان کے تعظیم ہی عین ایمان ہے، ان کے ہم غلام ہیں۔ آج برکت والی رات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گناہگار شخص فاسق شخص ہے اگر اور ایمان ضائع ہو گیا ہے تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر 70 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں، یہی روایت چلی آ رہی ہے، اور فرمایا ایسے اژدہے ہیں کہ اگر وہ ایک بار ڈنک مار دے، پھونک مار دے اگر، تو اس کا اتنا زہر ہے کہ پھر رہتی دنیا میں کوئی چیز کبھی اگنے ہی نہ پائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اختتام پر تو فیصلہ ہی کر دیا۔ الفاظ اتنے مختصر ہیں لیکن اس میں اتنی جامعت ہے اس حدیث کے آخر میں کہ بس سمجھدار شخص کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے الفاظ کافی ہیں۔ جب دنیا کی لذتیں، دنیا کی محبتیں ایک غلبہ کرنے لگے، گناہوں کی عادت پڑھنے لگے، نماز نعوذ باللہ چھوٹنے لگے، بے وفا دنیا کے بے وفاؤں کی صدائیں آنے لگی کہ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا، شادی کے مواقع پر تو کون پوچھتا ہے، بے حیائی کے کام کر لو پھر توبہ کر لیں گے۔ اس فرمان کو اگر کوئی یاد رکھے گا تو اس کی دل کی دنیا بدل کے رہ جائے گی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما القبر، فرمایا کہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان نے اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کوئی سخت باتیں نہیں ہیں، جس کے نام کا کلمہ پڑا ہے ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، گویا کہ فرما دیا۔ اب یوں فرمایا جا رہا ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ جو قبر کے جو بظاہر ڈھیر نظر آ رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں قبر سلامت ہے، پانی دیا نہیں دیا، ٹھیک ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہ قبر ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں کتنی گہرائی ہے۔ اے دیکھنے والے، تو اسے مٹی کا ڈھیر سمجھ رہا ہے لیکن تو نہیں جانتا کہ کسی کی قبر میں تو
تو جنت کا تخت بچھا ہوا ہے، کوئی قبر میں رہ کر تو جنت کی نعمتیں پا رہا ہے، کوئی قبر میں رہ کر انوار اور تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور کوئی ایسا بھی ہے جب گناہ کیا کرتا تھا اپنے مالک کا خوف نہیں تھا، اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا تھا، جب کوئی ڈرانے والا نصیحت کرنے والا ڈراتا تھا تو اس کی نصیحت اسے اچھی نہیں لگتی تھی، تو وہ جب اس سے اگر اس کا پروردگار نعوذ باللہ ناراض ہو گیا، اس کی مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، لیکن الامان 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 یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کی قبر جو ہے یہ جہنم کا گھڑا بن چکی ہے، اس کی قبر جہنم کا گھڑا ہے۔ دانائی سمجھداری کا تقاضا کس میں ہے کہ دامن محبوب سے وابستہ ہو جائے، دانائی کا تقاضا اسی میں ہے کہ جسے اللہ کے محبوب نے دانا اور سمجھدار کہا ہے وہ دانائی اپنے اندر تلاش کرے۔ اگر آج دنیا میں کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے بڑے احمق ہو، بہت غصہ آتا ہے، کوئی کہہ دے بڑے سست ہو، بہت ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں 4 آدمیوں کے سامنے میری عزت نہیں کی۔ کتنا عزت کا خیال ہے، ہر شخص اپنی عزت کے خیال میں مرا جا رہا ہے، دنیا کی نگاہ میں معزز بن جاؤں، میری انسلٹ نہ ہو، کوئی مجھے برا نہ سمجھے، تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے فوراً کلیئر کر دوں، میری پرسنالٹی برقرار رہے، میرا وقار لوگوں کے سامنے جگمگاتا رہے۔ کتنے پرسنالٹی اور وقار کا خیال ہے، لوگوں کے لیے عزت کی خاطر ہم مارے مارے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی کچھ ہمیں کہہ دے تو بتائیے رات کی نیند نہیں اڑ جاتی ہے؟ اور پھر افسوس ہم جیسا کوئی ہو تو اسے دین کا غلبہ کر لے گا، دین کا نقصان ہو جائے گا، اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے۔ اصل تو ہر شخص کو اپنی ذات پیاری ہوتی ہے، پھر چاہے لاکھ کہے کہ میں تو محسوس نہیں کرتا فلاں مسئلہ تھا، اصل اپنی ذات ہے، انا اپنی ذات ہر شخص کو عزیز ہے، مرا جا رہا ہے اپنی ذات اور عزت بنانے کے لیے کہ میری عزت لوگوں کے سامنے کس طرح بحال ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جسے عقل مند کہا ہے، چاہے پھر دنیا والے اسے بے وقوف سمجھتے ہو، سمجھنے دیجئے۔ دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ آج کل پرسوں سال 50 سال کتنی سال ہے؟ ہمیشہ 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 کی زندگی میں جو چمک رہا ہوگا، جو لہرا رہا ہوگا، جسے عظمت عطا کی جائے گی، یہ تو وہی ہوگا جسے مصطفیٰ جان رحمت نے پیمانہ دے دیا ہے، پیمانہ دے دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی وہ پیمانہ عطا کر دیا۔ تو آئیے پہلے قرآن سنتے ہیں، پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ارشاد فرمایا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ میں ارشاد فرما دیا میرے پیارے بھائیوں کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے ہی کا سامان ہے۔ یہ دنیا والے ایک بار دھکا دے کے دھوکا دے دیتے ہیں، پھر تو بڑا انسان بے قرار ہوتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے دنیا والے دنیا سے دھوکا دے کر اگر ٹھکرا دیں تو بڑا بے قرار ہوتا ہے، اور قرآن سن کر کیوں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیا کے شخص اگر ٹھکرائیں تو زارو قطار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اللہ کا کلام سننے کے بعد اس کے خوف سے ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ دانائی کا معیار مقرر کر دیا، فقط فاز وہ جو جہنم کی راہ سے دور ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن اکیاس الناس، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟
اخیس، سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ اب بتائیے، جسے میرے آقا سمجھدار کہیں وہی سمجھدار ہوگا۔ آج دنیا میں اگر کوئی کہیں نوکری کرتا ہے تو بڑا اس بات کا متمنی رہتا ہے کہ میرا سیٹھ مجھے شاباش دے دے۔ دنیا میں اگر کاروبار کرتا ہے تو اپنے اسٹیٹس سے بڑھ کر اگر کسی سے کاروبار ہے تو بہت نگاہیں لگائے ہوئے امیدیں، تمناؤں کے، آرزوؤں کے پر پھیلائے رہتا ہے کہ یہ دنیا کا جس کے ساتھ میرا لین دین ہے یہ میرے مال کی تعریف کر دے۔ دنیا میں لوگ مجھے سمجھدار کہیں اور سمجھیں کہ کچھ مجھے ٹیکٹ آتا ہے، دنیا کے لوگ سمجھدار کہہ دیں، اس کے لیے تو زندگی کے کئی سال گزار دیے اور تمنا ہی لیتے رہے۔ آئیے سمجھداری کا معیار اللہ کے محبوب نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اس پہ غور کر لیجئے، یقین کر لیجئے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے معیار دیا ہے، جو اس معیار کو تھام لے گا تو لوگوں کی نگاہوں میں بھی معزز ہو جائے گا اور اللہ بھی اسے مرتبہ اور مقام عطا فرما دے گا۔ یہی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں زیادہ سمجھدار وہ ہے اکثرہم للموت ذکرن، کہ جو اکثر موت کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وہی سمجھدار ہے۔ اور فرمایا اشدہم لہ استعدادا، اور جو بہت زیادہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے نا، اپنی موت کو پیش نظر رکھتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہی سمجھدار ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہی ہے۔ کبھی یہ سمجھداری ہم سے قریب سے بھی گزری ہے کہ موت کو اکثر یاد کرتا ہو، اکثر موت کا ذکر کرتا ہو اور اس کی بہت تیاری کرتا ہو، اور پھر معلوم ہے اللہ کے محبوب نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت دے دی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں فَإِنَّهُ ذَهَبُوا بِالشَّرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَمَةِ الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اس طرح گزر گئے ہیں کہ دنیا کی بزرگی بھی ان کو نصیب ہو گئی ہے اور آخرت میں بھی انہیں کرامت کا تاج عطا کیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا نسخہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ فرمایا جو موت کو اکثر یاد کرتا ہوگا، جو موت کو اکثر یاد کرنے والا ہے۔ ایک کتاب ہے طہارت القلوب، اس طہارت القلوب میں اللہ کے ایک ولی عارف باللہ نے 6ٹی صدی میں وہ کتاب لکھی اور انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ موت کا ذکر کرنے سے رغبت دنیا کی کم ہوتی ہے، فی ما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے اگر کوئی موت کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ تو علماء کو جمع کرتے تھے، فقہا کو جمع کرتے تھے اور انہیں جمع کر کے یہ فرماتے تھے اب ذکر کرو، تو وہ پہلو میں کیا ذکر کرنے کی خواہش کرتے تھے۔ کیا پیاری سوچ کے حامل ہیں وہ لوگ، کتنی عمدہ سوچ ہے ان کی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کون تھے کہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو کئی سینکڑوں درہم کا صرف آپ لباس زیب تن کرتے تھے، اور جب آپ خلیفہ بن گئے تو صرف 10 درہم کا لباس پہنتے تھے، زارو قطار خوف خدا سے روتے تھے۔ اور آپ نے اپنی زوجہ سے یہ کہا جب آپ خلیفہ بن گئے، اے میری زوجہ اب تم لوٹ جاؤ اپنے گھر پر، چاہو تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، اب میرا ربط اور تعلق میرے رب سے اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ میری توجہ اب نہ رہے گی۔ تو ان کی زوجہ نے بھی انکار کر دیا، اور پھر جو ہے مزار بنے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی پاک ہیں
کہ آپ علماء فقہا کو جمع کرتے اور کہتے مجھے ذکر سناؤ. کس چیز کا ذکر سنتے تھے؟ آپ ذکر سنتے تھے موت کا. بس کہتے تھے مجھے موت کا ذکر سناؤ، موت کا ذکر کرو. یہ دل کا علاج ہے. دل ہمارا گھبرا جاتا ہے نا جب زیادہ دیر مسجد میں ہو جائے، دل نہیں لگتا نا مسجد میں. جب کوئی کہے یہ نوافل ہیں پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا، دل پریشان ہو جاتا ہے نا. جب کوئی کہے داڑھی شریف رکھ کے اپنی قبر کو پر نور کر لو تو دل جو ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے راضی نہیں ہوتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا ذکر ہم نہیں کرتے. عمر بن عبدالعزیز کا پسندیدہ موضوع یہی ہے، اور فرمایا پھر وہ موت کا ذکر سنتے تھے وَيَبْكُونَ، اور سارے لوگ مل کر روتے تھے اور موت کا ذکر سنتے تھے. حضرت حسن بصری کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ کا اکثر ذکر جو ہوتا موت 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 موت، آخرت 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 آخرت، بس یہ دو، موت موت اور موت، آخرت آخرت اور آخرت. آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ جب انسان اس ذکر کو سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے تو پھر دنیا کی کشش، دنیا کی رنگینی، دنیا کا میلان، دنیا کی باتیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم اتنے دیندار تھوڑی ہوئے ہیں بابا، ہم تو عام دنیا دار آدمی ہیں، اللہ بخش دے گا. فرمایا صالحین نے راتوں رات انسان عبادت کرتا رہے، عبادت کے انبار لگا دے. فرما دے وہ انبار ایک طرف ہیں، اس کی رحمت ایک طرف ہے. اور فرمایا اگر ایک چھوٹا گناہ انسان ترک کر دے تو وہ زیادہ رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے. اس دھوکے میں مبتلا مت رہیے گا کہ ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اچھائی کو اپنانے کے ساتھ برائی سے دامن اپنا دور کر لینا. عبادت کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے دور کر دیتا ہے. جب عبادت کا نور اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو شرم و حیا اسے نصیب ہو جاتی ہے. شرم و حیا اپنے اندر ہم بیدار کر لیتے ہیں. اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت ہو رہا ہے. شرم و حیا اپنے اندر بیدار کر لیتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ فرما ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں تم اللہ سے شرم رکھا کرو، شرم و حیا اپنے اندر پیدا کر لو. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب جو ہیں ہمارے اندر شرم ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جیسے شرم کرنی چاہیے اس شرم کا حق ادا کرنے والا وہ ہوتا ہے. شرم کا حق ادا کرنے والا وہ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا يَبِيتَنَّ لَيْلَةً، کہ اس کی ایک رات ایسے نہیں گزرتی، اس کی ایک بھی رات ایسے نہیں گزرتی اس طرح کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی موت ہوتی ہے. ہر رات وہ اس طرح گزارتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی موت ہے. اور فرمایا کہ فَلْيَحْفَظْ الْبَطَنَ، اور وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرتا ہے اور پیٹ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے ان تمام کی حفاظت کرتا ہے. وَالرَّأْسَ، اور اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے. وَمَا حَوَا، اور جو سر کے ساتھ یعنی آنکھ، زبان، ان تمام کی حفاظت کرتا ہے. گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اپنے ہر عضو کو گناہ سے دور رکھتا ہے اس کی نظروں کے سامنے اس کی موت ہوتی ہے. وہ جس طرح اللہ سے شرم رکھنی چاہیے وہ شخص ہے جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں. آج ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو مبارک، اور اگر نہیں پائی جاتی تو آج کی رات اس چیز کو رب سے طلب کرنا ہے کہ اے مالک جس طرح مجھے زندگی گزارنی چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت جس طرح چاہتے ہیں
میں وہ کامیاب زندگی بسر کر لوں، ورنہ آج کون کسی سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ جسے جیسے چاہے وہ زندگی بسر کر لے گا اس عارضی دنیا میں۔ آئیے نا میرے پیارے بھائیوں، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ جو گناہ کرتا ہے وہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ اس پہ مطمئن مت رہیے گا خدا کے لیے کہ میرا کاروبار بہت اچھا ہے، مجھے رہنے کے لیے مکان ملا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، یہ سب عارضی دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ وہ شخص بیچارہ ہے، قابل رحم ہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، تھک ہار کر اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خود بے حیائی کا آلہ ٹی وی لا کے دیتا ہے۔ تو بتائیے جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے گھر والے بیٹھ کر ٹی وی ہی تو دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑی محنتوں سے ٹینشن پال پال کر وہ مال اور دولت کماتا ہے اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے قلب انور کو دکھاتا ہے، اپنے ہاتھ سے پتلون پینٹ خرید کر اپنی بچی کو پہناتا ہے۔ قابل رحم ہے وہ شخص، شرم و حیا سے دور ہے وہ شخص۔ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ رات، گڑ گڑانے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، رب سے رب فضل مانگنے کی رات ہے۔ ہم کس منہ سے مانگتے ہیں جہاں ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کر دی ہے؟ لیکن وہ کریم کتنا مہربان ہے، سچے دل سے، دل ہی میں اگر انسان ارادہ کر لے کہ مالک میں اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں، جتنے گناہ ہیں ہر شخص جانتا ہے کیا میرے اندر عیب ہیں، کیا میرے اندر برائیاں ہیں، میں لوگوں کو تو بے وقوف بنا دیتا ہوں، لوگوں کو تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں، لوگوں کو تو میں دھوکہ دے دیتا ہوں، کیا کیا عیب میرے اندر ہیں۔ ہر شخص اپنے عیوب سے واقف ہے، رب کے حضور گڑ گڑا لے۔ آج کی اس رات میں بھی محروم لوگوں میں نہ ہو۔ والدین اگر حیات ہیں تو گڑ گڑا کر ان کے قدم پکڑ کے معافی مانگ لے کہ آج کی رات بھی والدین کا نافرمان محروم ہے۔ اگر نمازیں قضا کر دی ہیں تو نوافل سے بڑھ کر اس کے لیے یہ ہے، نوافل سے زیادہ اہمیت اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی نمازیں قضا کرے۔ جن لوگوں کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لے، شرم و حیا کا پیکر بن جائے، آنکھوں کو برائیوں سے دور کر دے، کبھی نماز قضا نہ ہو۔ دیکھیے پھر کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ تو بس اس رحمت الہی کے دریا میں گوتہ زن ہو جائیے۔ محبوب علیہ السلام کا وہ معجزہ ابتدا محبوب علیہ السلام سے ہے، انتہا محبوب علیہ السلام کے عظیم معجزے سے ہے کہ اللہ کے محبوب کو وہ عظیم معجزہ دیا گیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس سے نور اور نور پھیلتا رہے گا۔ وہ نور قرآن ہے۔ اس قرآن سے محبت کر لیجئے۔ آئیے زندگی کا ایک یادگار رمضان گزار لیجئے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیے تو صحیح کہ اسی مقام پر، اسی معاشرے میں جو یہ عام سوچ تھی کہ میں نے 45 منٹ میں تراویح پڑھنی ہے، رمضان کی تراویح نعوذ باللہ ایک رسم کے طور پہ ادا کرتے تھے۔ 5 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو گھڑی کی طرف نظر ہوتی تھی، کہتے تھے آئندہ سال مسجد بدل دیں گے۔ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ الحمدللہ جب غوث اعظم کے صدقے سے اس قادریہ لون میں آئے تراویح ادا کرنے کے لیے، ایک نہیں کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ 4 گھنٹوں کے بعد بھی ہمارے دل کی یہ صدا اور پکار تو یہی ہوتی ہے کہ کچھ دیر اگر اور صرف ہو جاتی تو ہمیں بڑا ذوق مل جاتا۔ سارے فارغ لوگ اس میدان میں نہیں آتے، قادریہ لون میں نہیں آتے کہ صبح سیٹ صاحب آرام کرتے ہیں۔ اگر کوئی سیٹ ہے اور صبح آرام کرتا ہے، پورے مہینے کام پہ نہیں جاتا، تو اس کی عظمتوں کو بھی سلام ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو 1 مہینے کام کاج چھوڑ دیجئے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے رمضان کی کیا ترغیب دی ہے، عبادت میں صرف کیجئے۔ لیکن یہاں جمع ہونے والے سارے سیٹ ہی نہیں ہیں۔ سعید آباد سے بس چلتی ہے، پونے گھنٹے کا راستہ ہے، روزانہ وہ بس میں سوار ہو کر آتے ہیں۔ صبح 9 بجے انہیں دکان کھولنی ہوتی ہے،
وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو 4-5 گھنٹے ادھر یہ کھڑے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، قرآن کا درس لے رہے ہیں، اور صبح 9 بجے وہ دکان پر کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کا نور ان میں اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے، قرآن کا نور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ زندگی کے کئی رمضان تو بیت گئے، اب میری زندگی کا یادگار رمضان ہو۔ تو آئیے آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیے۔ کب وہ زندگی کی بہاریں نصیب ہوں گی کہ جب قرآن سے محبت نہ ہو تو بیکار ہے ایسی زندگی۔ کہ جس قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر جس کتاب کا نزول ہوا ہے، اس نور قرآن سے اگر محبت نہیں تو بیکار ہے زندگی۔ تو نور قرآن کے ذریعے سے آپ روشنی لیجئے۔ یہی پیغام نور قرآن انٹرنیشنل حمزیہ غوثیہ ٹرسٹ کا ہے کہ ہر مسلمان قرآن سے محبت کرنے والا ہو جائے، یادگار رمضان گزارنے والا ہو جائے، ہر گھر سے قرآن کی صدا بلند ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن تو نور، ہدایت، روشنی، فیض دے ہی رہا ہے، لیکن قرآن نے بھی یہی بتایا ہے، تفسیر کی روشنی میں بھی یہی پتا چلتا ہے کہ اے لوگوں، ہر کوئی قرآن پڑھنے والا درست نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں کہ تم کہیں ہر کسی کی تلاوت سن کر اسی کے پیچھے چلے جاؤ، کسی مسجد کا اونچا مینار دیکھ کر وہیں دوڑنے لگ جاؤ۔ نہیں، معیار یہ ہے کہ جب تم قرآن سنو تو صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھ جائے، اور قرآن سنو تو پھر ادب سے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا نصیب ہو جائے۔ ورنہ یہ دور وہ ہے کہ الامان، ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ مسلمان قرآن کا نام سنتا ہے تو لپکتا ہے، کشش ہے قرآن میں، لیکن پتا چلا قرآن کا درس سنتے سنتے یہ معاملہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم سے دور ہو گیا۔ یا غوث اعظم دستگیر جس کے صدقے سے، اولیاء کے صدقے سے ایمان کی روشنی بر صغیر میں ہمیں ملی ہے، اب وہ غوث اعظم سے عقیدت نہیں رکھتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب وہ مسلمان کو مشرک یعنی کافر سمجھ رہا ہے۔ ارے درس قرآن سننے گیا تھا، قرآن میں تو فرق نہیں ہے، اس میں تو زیر اور زبر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ کتابیں موجود ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے، لیکن امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ جب وہ ترجمہ قرآن پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اصل تو محبت رسول ہے، اور محبت رسول کے ذریعے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو بڑا نازک دور ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بتائیے کہ قرآن کی تفسیر وہاں سنو جہاں قرآن کا صحیح ترجمہ بیان ہوتا ہو۔ تو آئیے آپ بھی یادگار رمضان گزاریے۔ 9 بجے اسی لان میں تراویح کی جماعت ہے، اور پہلی رمضان سے اس کا آغاز ہوگا۔ خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے، آپ ضرور اور ضرور خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیے اور یادگار رمضان گزاریے۔ بس اللہ کا فضل درکار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر عنایت درکار ہے۔ حضور غوث اعظم سید الشہداء امام موسیٰ کاظم، امام حسین اور سبزواری سرکار، صحابہ اور اہل بیت اطہار کا صدقہ درکار ہے۔ انشاءاللہ ان کی نظر رہے گی تو پھر ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے گا، ہر طرف درس قرآن ہوگا اور ختم قادریہ شریف کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ آج کی رات میں آپ بھی یہ توفیق مانگے، میرے لیے بھی توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات انوار و تجلیات کی بارش ہو گئی ہے، ایک چھینٹا ہمارے دل پر وہ پڑ جائے کہ نام و نمود کی خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔